ہاں جی، السلام علیکم. کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ہے. آج ہم نے ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنا ہے اور وہ ہے بنگلہ دیش کے اوپر. آپ کو پتہ ہی ہوگا بنگلہ دیش جو پاکستان کا ایک 5واں صوبہ تھا جو ہم سے الگ ہو کے 71 میں الگ ہو گیا. اچھا، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ٹاپک میرے ذہن میں کیوں آیا. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کل جو بنگلہ دیش کی جو پرائم منسٹر ہیں شیخ حسینہ واجد، انہوں نے وہاں پہ 50 مسجدوں کا افتتاح کیا اور ابھی 300 سے 400 اور مسجدیں ہیں جو انڈر کنسٹرکشن ہے جس کو انہوں نے افتتاح کرنا ہے. یہ وہی شیخ حسینہ واجد جو شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی ہیں اور اس خاندان کے اوپر غداری کا مقدمہ بنا اور ان کو غدار ڈکلیئر کیا گیا اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے اوپر الزامات لگے. اور آج یہ خاندان جو ہے بنگلہ دیش کے اوپر حکومت کر رہا ہے. ایون شیخ مجیب الرحمان کو ایک جو ملٹری آپریشن ہے اس کے تحت وہاں پہ اس کی پوری فیملی کو قتل کر دیا گیا، لیکن شیخ جو حسینہ واجد ہیں وہ اس وقت لندن میں تھی تو وہ بچ گئے. بعد میں آ کے جو وہاں پہ جو مارشل لا اس کو ختم کر کے تو انہوں نے اقتدار سنبھالا. خیر، یہ ایک الگ سا فیکٹر ہے. ایک تو ہم نے اس حوالے سے اس کے اوپر ڈسکشن کرنی. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں اور پاکستان کا ایک کی جو تاریخ ہے، پاکستان اسٹڈی کی جو بک ہے، پاکستان کے اندر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کیا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی وجوہات کیا. تو آج سوچا کہ چلیں، چونکہ یہ وہی بنگالی ہیں جن کو ہم نیچ، غدار، نان مسلم ڈکلیئر کرتے ہوتے تھے، آج وہ اکنامیکلی کہاں پہ پہنچ گئے ہیں، ان کا جو ٹکا ہے اس کی اہمیت کیا ہے پاکستان کی کرنسی کے آگے. وہاں پہ وہ اتنا انڈسٹریل ہم سے دیکھیں، ہم سے الگ ہوا 71 میں اور آج وہ اکنامیکلی کہاں پہ پہنچ گیا ہے اور وہ اپنے آپ کو اتنا گرو کر گیا اور ہم کہاں پہ پہنچ گئے. تو یہاں پہ ایک لیڈرشپ فیکٹر بھی آ جاتا ہے. تو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ جو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی اگر ہم وجوہات جو ہمارے تک جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں پاکستان کی ٹیکسٹ بک میں، اس کے اندر تو ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ جو بڑے غدار ہیں، یہ اس وقت کے جو بنگالی تھے، وہ شیخ مجیب الرحمان چاہتا نہیں تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہے تو انہوں نے ایک الگ بنگال کا نعرہ لگایا. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ بتائی جاتی ہیں. جب ہم سپریشن آف بنگال کو ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیسیکلی یہاں پہ 2-3 فیکٹر تھے. ایک تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی اور دوسرا جو ہے وہ پنجابی بیوروکریسی تھی. آپ کو پتہ پاکستان کی جس طرح ریسنٹ پولیٹیکل ہسٹری چل رہی ہے، پولیٹیکل سٹرگل چل رہی ہے، تو اس کے اندر جو پنجاب ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ اس کی حیثیت ہے. اس کی ریزن آپ کے سامنے ہے کہ پنجاب کا جو تخت ہے جس بھی پارٹی کے پاس ہوتا ہے وہ پاکستان کے اوپر راج کرتا ہے. اور اس وقت بھی 71 کے اندر بھی جو پنجابی اسٹیبلشمنٹ تھی یا پنجابی بیوروکریسی تھی وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ جو بنگال ہے اس کا جو لیڈر ہے شیخ مجیب الرحمان اس کو اقتدار دیا جائے. اور عوامی مسلم لیگ کے جیتنے کے باوجود ذوالفقار علی بھٹو نے جو اقتدار ہے وہ ٹرانسفر نہ کیا جنرل یحییٰ خان نے، تو ایک جو وار کی سچویشن ہے وہ کریٹ ہوگی. پھر جو ایک آپریشن کے ذریعے وہاں پہ دھاوا بولا گیا، پھر بعد میں اس جو 71 کے اندر جو بنگلہ دیش بنا وہ الگ ہوا تو اس کو ایک کمیشن بنایا گیا جس نے تحقیقات کی، حمود الرحمان کمیشن. اس حمود الرحمان کمیشن کے اندر جو باتیں کی گئیں اس کمیشن کو پاکستان کے اندر پبلش ہی نہیں ہونے دیا گیا اور پھر اس کی جو ایک کاپی ہے وہ بھارت سے پبلش کی گئی، باقی پاکستان کے اندر اس کو بین کر دیا گیا. تو یہ ایک کچھ وجوہات ہیں. یہ تو چلے ہو گیا ہسٹری کا. اب جو کل ایک واقعہ ہوا جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ حسینہ واجد نے پاکستان سے الگ ہونے کے بعد جو بنگال صوبہ ہے اس نے
کس طرح سے بنگلہ دیش بنا اور پھر اس خاندان نے سٹرگل کی، اور بنگالی جو آج کہاں پہ پہنچ گئے، اکنامیکلی وہ اتنا سٹرانگ ہو گیا ہے کہ ان کا جو ٹکا ہے، پنجابی چیسی کہنے ہیں نا کہ تیری تا ٹکے دی اوقات نہیں، سو وہ آج یہ جو اگزامپل ہے پاکستان کے اوپر سوٹ کرتی ہے بنگلہ دیش کے لحاظ سے، کہ آج جو ان کا ٹکا ہے وہ الگ ہو گیا، وہ ہم سے بہتر ہو گیا۔ انہوں نے وہاں پہ بنگال لیڈرشپ جو ہے نا وہ بڑی ایفیکٹ کرتی ہے پاکستان کی سیاست کے اندر۔ کل میں دیکھ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا جی اگر نیکسٹ ہمیں 5 سال موقع دیا گیا تو ہم اس ملک کی تقدیر بدل کے رکھ دیں گے۔ سو پچھلے 70 سالوں میں ابھی تک تو اس ملک کی تقدیر بدلی نہیں ہے، آپ کے سامنے ہی ہیں حالات۔ پی ایم ایل این اتنی دفعہ اقتدار میں آئی، اقتدار کے آنے کے باوجود بھی یہ انہوں نے کیا کیا، اور یہ سیم نعرہ ہے ہر سال، ہر 5 سال بعد یہ دیا جاتا ہے کہ اگر ہمیں موقع دیا گیا تو ہم اس ملک کی تقدیر بدل دیں گے۔ خیر پولیٹیکل بات بھی ہو جائے گی، لیکن ہم چونکہ ہمارا سبجیکٹ ایسا ہے تو ہم ڈسکس اس کو کر سکتے ہیں۔ بنگالی ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ محنت کی، دل لگی سے کام کیا، اور کوئی بھی جو قوم ہے نا جب وہ محنت کرتی ہے تو وہ اپنے آپ کو کی جو خامیاں ہیں ان کو فل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ بدقسمتی سے ہماری قوم نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اسی طرح ایک جو اگزامپل ہے آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں کہ کچھ دن پہلے جو ہے وہ ایک گروپ میں ایک دوست نے ایک میسج شیئر کیا ہوا تھا جس میں وہ کہتا ہے کہ امام مسجد کے اندر نماز ہوئی، چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، روزہ چل رہا ہے، تو نماز کے بعد امام مسجد جو ہے اس سے جو لوگوں ہیں انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب دعا کروا دیں کہ پاکستان جو ہے وہ اکنامیکلی کرائسس میں چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات بہتر کرے۔ مولوی صاحب نے کہہ دیا جی ٹھیک ہے کروا دیتے ہیں۔ اچھا انہوں نے اپنی جیب سے 5000 کا نوٹ نکالا اور کہا کہ یہ مجھے نا مسجد کی باہر سیڑھیوں سے ملا ہے تو یہ کس کا ہے؟ تو اسی بڑی محفل میں جو مسجد کے اندر نماز پڑھنے والے لوگ ہیں اس میں سے 30 لوگوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ تو مولوی صاحب نے یہ کیا کہ اپن جو کیا کہتے ہیں وہ 5000 روپیہ جیب میں ڈالی اور یہ کہا کہ یہ 5000 میرا ہے، سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تو اکنامیکلی بھی ٹھیک ہو جائے گا یہ ملک۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ خود ٹھیک نہیں ہوتی۔ جب ہم کرپشن کے اوپر بات کرتے ہیں، جب ہم حالات کو بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آ جاتا ہے عوام۔ آج کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر ہے نا تو وہ کس کو مخاطب کر رہا ہے؟ عوام کو مخاطب کرتا ہے نا، اور وہ عوام کی بیس پہ وہ پوری سٹرگل کو کنٹینیو کرتا ہے۔ سو جب تک یہ عوام ٹھیک نہیں نہ ہوتی تب تک آپ یہ ذہن سے نکال دیں کہ کوئی پولیٹیکل لیڈر آپ کی بہتری کے لیے کام کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔